السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول ناہل جس کی رائٹر ہے فاطمہ نور، اس کی یہ 12ویں ایپیسوڈ ہے اور میری طرح آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ انتظار ہوگا اس ایپیسوڈ کا، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ وہ چلے ہی نہ جائیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ جانے کتنی ہی دیر وہ سڑک پر یوں ہی گاڑی دوڑاتا رہا۔ سر کا درد مزید بڑھ گیا تھا، اندر کی وحشت بھی۔ کیوں اللہ؟ نظر باہر کی طرف رکھے اس نے آنکھوں کو مسلا۔ یہ اس قدر اذیت کیوں دیتا ہے؟ یہ زخم بھرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ مجھے بھولتی کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک شے تو کر دے، یا زخم بھر دے یا وہ مجھے مل جائے، کچھ ایک ہی صحیح۔ باہر اب اندھیرا پھیل چکا تھا، اس نے موبائل بند کر دیا تھا۔ بعض لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ کو کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت صرف تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ اسے بھی اس وقت صرف تنہائی چاہیے تھی۔ مغرب رات میں بدل گئی، تب وہ گھر پہنچا۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچا تھا جب مبین اس کی طرف آیا۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آئے ہیں۔ سفید شرٹ پر بلیک پینٹ، ایک ہاتھ میں کوٹ جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے اس نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے ملازم کو دیکھا۔ واپس بھیج دو، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ سر، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ کہا نا واپس بھیج دو۔ وہ اس وقت صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ جو تھکن جسم پر تھی وہ روح تک اترنے لگی تھی۔ دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ سر کا درد ہر شے پر غالب آ گیا تھا۔ دل کا درد پہلے ہی غالب تھا۔ اوکے سر۔ ملازم تابعداری سے سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے پانی لاتی ملازموں کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی سیڑھی پر وہ یوں ہی رکا، مڑ کر کچن کی طرف جاتے مبین کو دیکھا۔ اسے غالباً کچن سے کچھ لینا تھا۔ مبین؟ جی سر۔ وہ فوراً پلٹا۔ نام کیا ہے ان کا؟ نعمان اسماعیل بتایا ہے سر۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ نعمان اسماعیل؟ ذہن کے پردے پر کچھ نمودار ہوا۔ اس نے شاید یہ نام کہیں سن رکھا تھا، کسی بہت قریبی انسان سے، یوں جیسے وہ انہیں جانتا تھا، لیکن ذہن اس وقت اس قدر تھکاوٹ کا شکار تھا کہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوچے اس قدر مفلوج تھی کہ وہ اس وقت کسی کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا نام نعمان۔ راہداری سے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اب بھی کوٹ تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ جھکے سر سے ٹائلوں کو دیکھتے ہوئے دماغ لمحے بھر کو کہیں اور بھٹکا۔ اس نے سر جھٹکا لیکن آواز پلٹنے لگی۔ میرا نعمان اسماعیل ہے۔ ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ دوسرے ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھولنے لگا۔ سویا ذہن بیدار ہونے لگا۔ میرا نام نعمان اسماعیل ہے، یہاں کا امام مسجد ہوں۔ دروازے کو پکڑے اس کا ہاتھ ساکت ہوا۔ ٹائی ڈھیلی کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ارد گرد سب رک گیا۔ موبائل سے آتی رنگ ٹون، ارد گرد گھومتے ملازم۔ اس کا دل کرت، لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ وہ ایک دم تیزی سے ریلنگ کی طرف بڑھا۔ مبین دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ مبین؟ اس کی آواز کانپی۔ دروازے سے باہر نکلتا مبین رک گیا۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ نام؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کیا نام بتایا تم نے؟ نعمان اسماعیل سر۔ اس کا ریلنگ پر رکھا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ ساری دنیا ایک لمحے میں ہل گئی تھی۔ دوسری اور آخری بار اس کے نمبر پر کال کرنے کے بعد وہ واپس دروازے پر گئے۔ بیل بجانے پر اندر سے وہیں گارڈ باہر نکلا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی بزرگوار؟ وہ اندر بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا اور یہ آدمی بار بار مخل ہو رہا تھا۔ عیسیٰ آئے تو ان سے کہیے گا کہ نعمان اسماعیل آئے تھے۔ اچھا کہہ دوں گا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ کون ہے راشد؟ کوئی بزرگ ہیں، عیسیٰ سر کا پوچھ رہے ہیں۔ نعمان صاحب وہیں رک گئے۔ دروازے سے کوئی 30-35 کی عمر کا باوردی ملازم باہر آیا تھا۔ السلام علیکم انکل، عیسیٰ سر تو گھر پر نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، بتایا ہے انہوں نے، وہ بس اب واپس جانا چاہتے تھے۔ آپ کو کوئی ارجنٹ کام تھا تو کال کر لیتے، کی تھی انہوں نے اٹھائی نہیں۔ مبین نے ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھا، پھر نعمان صاحب کو۔ آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں، سب گھر والے کسی فنکشن پر گئے ہوئے ہیں، اب تک تو آنے والے ہوں گے۔ انہوں نے لمحے بھر کو رک کر سوچا، انہیں کل تک لازماً واپس جانا تھا۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ملازم کو دیکھتے انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ انہیں لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نعمان صاحب نے دروازہ کھلنے کی آواز پر سامنے دیکھا اور پھر بے اختیار کھڑے ہوئے۔ وہ عیسیٰ تھا، ٹائی ڈھیلی تھی، اسی پینٹ شرٹ میں وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، آنکھیں وہیں تھیں، جانے وہ خود وہیں تھا یا نہیں۔ اگر ان کا یہاں آنا غلط سا فیصلہ ہوا۔ السلام علیکم۔ عیسیٰ نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کچھ بات کرنی تھی، وقت مل سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ان کے سامنے آیا اور پھر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔
بیٹھیے۔ نعمان صاحب اسے دیکھتے بیٹھ گئے۔ عیسیٰ چند لمحے ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس کا دماغ معاف سا ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی اور دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور ان کی دائیں طرف پڑھے صوفے پر بیٹھا، دونوں بازوؤں کی کونیاں گھٹنوں پر رکھ لی اور میز کو گھورنے لگا۔ ممکن ہے شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی، پھر رکا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اس نے صرف سر ہلا دیا، جانے یہ ہاں تھا یا نہ۔ نعمان صاحب سمجھ نہ سکے۔ مجھے آپ کے آنے کا علم نہیں تھا، معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا۔ ایڈریس کہاں سے ملا آپ کو؟ وہ سوگوار سا مسکرائے۔ ایک پرانی کتاب سے ملا تھا جسے میرے گھر میں 4 سال سے کھولا نہیں گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا لیکن سر ہلا دیا۔ میں کچھ منگواتا ہوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اسے اٹھتے دیکھ انہوں نے ٹوکا۔ مجھے صرف بات کرنی ہے آپ سے۔ میرے خیال سے چائے پیتے ہوئے بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ملازم کو چائے اور اپنے لیے کافی کے ساتھ کچھ اور لانے کا کہتے ہوئے جب وہ واپس آیا تو نعمان صاحب فون بند کر رہے تھے۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ملازم کے چائے لانے اور ان دونوں کو پیش کرنے تک خاموشی چھائی رہی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے ان کا کپ اٹھا کر ان کو دیا اور اپنی کافی لبوں سے لگا لی۔ آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کاش وہ یہ سوال ان سے بھی کر سکتا۔ ملازم نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ مجھے علم ہوتا تو نہ آتا۔ کزن کی شادی تھی، موم ڈیڈ وہی ہیں، میں کسی وجہ سے واپس آ گیا۔ آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ کافی اس کا اندر تک جلا گئی۔ پیالی واپس رکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا دل وحشت کا شکار ہوا۔ وہ جانتے تھے پھر بھی انجان بن رہے تھے۔ میں الفاظ اٹک گئے۔ کیا وجہ دیتا؟ شاید آپ کو کسی کا انتظار تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر نعمان صاحب کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا۔ شاید، اس نے کہہ دیا، اقرار کر لیا خود سے بھی۔ مجھے بھی تھا۔ انہوں نے پیالی میز پر رکھی اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی بیٹی کے لیے؟ عیسیٰ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں اب تک انتظار ہی کرتا رہا۔ چند دن پہلے مجھے ادراک ہوا کہ اس انتظار نے میری بیٹی کا بہت نقصان کر دیا۔ جس شخص کو مجھے اپنی بیٹی کے لیے چننا چاہیے تھا اسے میں خود ہی رد کر چکا ہوں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے، نگاہیں میز پر جمی تھی۔ اس ادراک نے مجھ سے وہ سکون چھین لیا جو اتنے عرصے سے میرے اندر تھا، وہ صبر بھی چھین لیا جو میں اگلے کہیں عرصے تک کر سکتا تھا۔ اس لیے میں آج پھر سے اس شخص کے پاس آیا ہوں جسے قدرت نے ایک بار میرے گھر سوالی بنا کر بھیجا تھا اور میں نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ عیسیٰ کی آنکھیں جلنے لگی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ کچھ دن پہلے میں قرت کے کمرے میں گیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ جس دن اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا کاش وہ اسی دن مر جاتی۔ وہ موت کی دعا کر رہی تھی کیونکہ زندگی اس پر تنگ کر دی گئی ہے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ یہ اذیت سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کے منہ سے موت کی خواہش سنی، مجھے لگا میرا دل رک گیا ہو۔ دل تو اس کا بھی رک گیا تھا۔ میں بھاری دل اور کاندھوں سے یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، یہ بوجھ اتاریں یا رہنے دیں، میں مجبور نہیں کروں گا۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے چند لمحے کو رکے۔ اگلی بات مشکل تھی، اس کا جواب اس سے زیادہ مشکل ہوتا۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ چند سال پہلے جب آپ ہمارے علاقے میں آئے تھے تو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں میں اس سوال کا جواب اب دوں۔ اگلے کئی لمحے ارد گرد خاموشی چھائی رہی اور پھر انہیں عیسیٰ کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا تھا قسمت مجھ پر کبھی مہربان نہیں رہی، مجھ سے ہر وہ خوشی چھین لی گئی جو میرا مقدر ہونا چاہیے تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ عجیب ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز کے چھیننے پر واویلا نہیں کیا۔ وہ صبر نہیں تھا، وہ خاموشی تھی۔ میں نے پہلی بار قرت کے چھیننے پر خاموشی توڑی تھی۔ میں نے شکوہ کیا اور بہت کیا۔ آپ نے میرے دل کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا سر۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ میں بہت بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں عیسیٰ، مجھ پہ اور بوجھ مت ڈالیے۔ وہ شکست خوردہ نظر آنے لگے اور عیسیٰ جس نے سوچا تھا کہ وہ انہیں بہت سنائے گا، انہیں بتائے گا کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے بہت اندر دبا لیا۔ میں بوجھ نہیں ڈال رہا، میں صرف اپنے اندر کا درد نکال رہا تھا، لیکن شاید اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرا دل ہلکا کر دیا ہے۔ وہ پہلی بار دل سے مسکرایا۔ آپ میری بات سنیں سر، میں عیسیٰ حیات آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس دنیا کا آخری انسان ہوں گا جو ان کی آنکھوں میں آنسو لائے گا۔ نعمان صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ اذیت ان کی وجہ سے اس شخص اور اس کی بیٹی کا مقدر بنی تھی جس کے وہ دونوں حقدار نہیں تھے۔ مجھے آپ پر اور آپ کے وعدے پر یقین ہے، میری طرف سے آپ کو انکار نہیں ملے گا، لیکن میں چاہوں گا آپ کے خاندان کا کوئی فرد میرے خاندان کے سامنے یہ خواہش رکھے۔ اس کی مسکراہٹ تھمی لیکن پھر اس نے سر ہلا دیا۔ میرے پیرنٹس آپ کے گھر آئیں گے، مجھے امید ہے اس بار آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔
میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا، کچھ کہنے کے بجائے اس نے سر ہلا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ میرے کہنے پر یا میرے یہاں آنے پر؟ عیسیٰ نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں چاہوں گا آپ ایسا سوچیے بھی مت۔ آپ کا یہاں آنا میرے لیے معجزہ ہے، ایسا معجزہ جس کے لیے میں نے عرصہ دعا کی ہے۔ یہ میرے لیے خوشی سے زیادہ عزت کا باعث ہے کہ آپ نے قرۃ العین کے لیے مجھے چنا۔ میرے بھائی صاحب جواد کے لیے قرۃ کا کہہ رہے ہیں عیسیٰ، وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، اور سچ پوچھوں تو مجھے ان کی طرف سے ڈر ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں چاہوں گا کہ یہ سب جلدی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جواد کے ذکر پر اس کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ نعمان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان کی تقلید میں اٹھا۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ عیسیٰ لمحہ بھر کو ٹھہر گیا۔ وہ الگ ہوئے اور ہلکا سا مسکرائے۔ میں چلتا ہوں، آپ یہیں رک جائیں۔ وہ فوراً بولا تھا، نہیں مجھے کل صبح واپس جانا ہے۔ اس نے بس سر ہلا دیا۔ ان کا نمبر لے کر ان کو دروازے تک چھوڑ کر جب وہ واپس آیا تو مبین لاؤنج سے برتن اٹھا رہا تھا۔ عیسیٰ رکا۔ نعمان صاحب کو تم نے روکا تھا یہاں؟ جی سر۔ وہ گھبرا گیا کہ شاید غلطی ہو گئی تھی۔ عیسیٰ چل ہمیں اسے دیکھتا رہا، پھر والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں پکڑائے۔ بہت شکریہ مبین۔ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور پیچھے کھڑا مبین تھوڑی دیر کے لیے تو اپنی جگہ سن رہ گیا تھا۔ پھر ہاتھ میں پکڑے نوٹوں پر نظر پڑی تو ایک خوشی کی لہر سر تا پا دوڑ گئی۔ کچن میں رکھا سالن گرم کرتے اس نے روٹی بھی بنا ڈالی۔ ملازمہ صبح کی جا چکی تھی ورنہ اسے کام نہ کرنا پڑتا۔ سالن شاید صبح ہی بنایا گیا تھا ورنہ رات کو تو قورمہ ہی پکا تھا۔ روٹی اتار کر وہ سالن پلیٹ میں ڈالتی باہر آ گئی۔ چائے کا کپ دوسرے ہاتھ میں تھا۔ ٹیبل پر رکھا ناشتہ کھانا رکھتے خود کرسی کھینچ لی۔ عجیب بیزاری سی ہو رہی تھی۔ تم اب ناشتہ کر رہی ہو؟ ثنا قریب سے گزری تو اسے دیکھتے تعجب سے پوچھا۔ جی۔ نظر آ بھی رہا تھا پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکے۔ صبح دیر سے اٹھوں گی تو دیر سے ہی ناشتہ کرو گی نا؟ سب کے ساتھ کر لیتی صبح۔ زینب کی طبیعت خراب تھی بھابھی، ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی ہوں، صبح ہی آنکھ لگی تھی بس۔ کچھ تھکن سے اس نے وضاحت دی۔ دوائی لی تو تھی کل، ویسے جواد کو کہہ دیتی وہ لے جاتا ہاسپٹل، باپ ہے اس کا، خرچ کرنے کا فرض بنتا ہے۔ کاش اسے بھی یہ احساس ہوتا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ ثنا جانے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماریا نے بامشکل کھانا زہر مار کیا۔ اب پھر سے بھابھی سے بحث شروع ہو جاتی۔ علی گیا تھا جواد سے ملنے؟ وہ پوری کی پوری چونکی۔ کس لیے مطلب؟ بھائی بات کرنے، ظاہر ہے ایسے کیسے وہ تمہیں طلاق دے سکتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی بھائی کو، میں کوئی گری پڑی عورت نہیں ہوں جو آپ لوگ میرے لیے اس سے بات کرتے پھریں۔ اس نے کھانا پیچھے کر دیا۔ ہو گیا اس کا ناشتہ؟ تو کیا ساری عمر بھائی کے گھر رہو گی؟ سوال کچھ تیکھا تھا، ماریا کو آگ لگا گیا۔ باپ کا گھر ہے میرے، جب تک رہوں۔ ماموں کہاں کام کرتے ہیں اب ماریا؟ جب سے دکان جلی ہے وہ تو ڈھہ گئے ہیں، ساری محنت علی کو ہی کرنی پڑ رہی ہے، گھر کا خرچہ، ماموں کی دوائی، حاشر کی فیس، اپنے بچے ہیں ہمارے، اور اب تم لوگوں کا خرچہ الگ۔ وہ گویا انگلیوں پر گنواتی گئی۔ اپنے ابا کا کھا رہی ہوں بھابھی۔ اس سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی سو اب بھی تڑک کر کہہ دیا۔ لو ابھی تو بتایا کہ وہ بستر پر پڑے ہیں، کام کہاں کرتے ہیں، اس لیے کہہ رہی تھی کہ جواد سے بات کرو اور معاملہ حل کر لو آپس میں۔ ایک بچی کی ماں ہو، طلاق ہو گئی تو ساری زندگی رک جائے گی۔ وہ اب رسانیت سے سمجھا رہی تھی۔ جتنا سلجھانا تھا سلجھا لیا۔ وہ شخص اتنا ہی وفادار ہوتا تو دوسری شادی کا نہ سوچتا۔ مجھے اب نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چائے کا کپ اٹھایا کہ سر درد کر رہا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، سارا قصور اس کا تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تم نے بھی کیا ہوگا کہ وہ طلاق دینے کی بات کرنے لگا۔ ماریا رک گئی، رک کر صدمے سے انہیں دیکھا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اپنے باپ اور بھائی کا بنایا گیا رشتہ آخری حد تک نبھایا ہے بھابھی۔ جس جہنم میں انہوں نے بھیجا تھا اس سے جل کر آ رہی ہوں۔ اب بھی میرا قصور ہے؟ کہا کہ سارا قصور تمہارا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو وہ طلاق۔ ماریا نے ان کی بات کاٹ دی۔ بار بار یہ لفظ منہ سے مت نکالیے، دینی ہے تو دے دے طلاق، مر تو نہیں جاؤں گی میں۔ ثنا ناگواری سے اسے دیکھتی اٹھی۔ تمہارے یہی تیور ہے تو وہ جو طلاق دے رہا ہے خود کو ذرا دھیمے مزاج کا بناتی تو اپنے گھر ہوتی، لیکن نہیں، تمہیں تو بس سارا الزام کسی اور پر ڈالنا ہے، چاہے خود جو بھی کرو۔ وہ بڑبڑا کر تانا مارتی وہاں سے چلی گئی اور ماریا وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب سے وہ واپس آئی تھی اٹھتے بیٹھتے بھابھی یوں ہی تانے مار رہی تھی، سارا الزام اس پر ڈال کر۔ جواد خود برجمع ہو گیا تھا اور وہ سب کی نظروں میں مجرم بن گئی تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے رات کو ڈنر پر یہ بم پھوڑا تھا۔ حیات اور شہوار کو اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی، کم از کم کل جو کچھ ہوا اس کے بعد تو بالکل نہیں۔ لمحے بھر کو تو وہ شاکڈ رہ گئے۔ کیا کہا ہے تم نے؟ انہیں لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پرسکون انداز میں اپنی بات دہرائی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ شہوار کو ٹینشن ہوئی۔ عیسیٰ دھیرے سے ہنس دیا۔ آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن موم۔
کیا خیال ہے؟ اس کا دماغ شاید ہل گیا ہے، میرا خیال ہے۔ حیات کا لہجہ مشکوک تھا۔ عیسیٰ ایک بار پھر ہنس دیا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر یہ فیصلہ کیسے لے لیا اچانک؟ اچانک تو نہیں لیا، آپ ہی تو کافی عرصے سے کہہ رہی تھی شادی کا، اور تم نہیں مان رہے تھے۔ اب مان گیا ہوں۔ اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ 29 سال کا ہو گیا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ تو شادی تو کب کروں گا؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ شہوار اور حیات نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا۔ تم حیران کر رہے ہو عیسیٰ، حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آف کورس میں خوش ہوں، وہ سنبھلی۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیسی لڑکی چاہیے، کس مزاج کی؟ فیملی کی کافی لڑکیاں ہیں میری نظر میں، اور ہمارے فرینڈ سرکل میں بھی کافی ہیں۔ میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، اور یہ آج صبح کی دوسری حیران کن بات تھی۔ اس کا بار بار بلا وجہ مسکرانا، ہنسنا، یہ تبدیلی اچھی ہونے کے باوجود ان دونوں کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اوکے، کیا نام ہے اس کا؟ حیات ذرا سنبھلے۔ اس کا نام؟ اس نے رک کر باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ قرۃ العین ہے۔ لمحہ بھر کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ یہ نام اگر عیسیٰ حیات کو حفظ تھا تو بھولے اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، کم از کم یہ نام وہ نہیں بھول سکتے تھے۔ اس کا دماغ واقعی ہل گیا ہے۔ حیات کا شک یقین میں بدلا۔ عیسیٰ نے اس بار زور سے ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر تم نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں، وہ تو دیکھا ہے۔ یقیناً اسی خواب کا اثر ہے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور چہرے کو قدرے سنجیدہ کیا۔ ریلیکس ڈیئر پیرنٹس، میں نہ ہی پاگل ہوا ہوں اور نہ ہی کسی خواب کے زیر اثر ہوں۔ پھر کچھ بتانا پسند کرو گے؟ شور۔ بات یوں ہے کہ میری قرۃ کے ڈیڈ سے بات ہوئی ہے کل۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے گھر رشتہ لے کر آ سکتا ہوں۔ کب ہوئی بات؟ آپ آم کھائیں، گٹھلیاں کیوں گن رہے ہیں؟ کیونکہ بیٹا جی، یہ آم ہمارے اپنے ہی گھر کا ہے۔ اس نے رخ پھیر کر حیات کو دیکھا۔ آپ کو لگ رہا ہے میرا دماغ واقعی ہل گیا ہے؟ وہ جانے سچ میں سنجیدہ ہوا تھا یا ایکٹنگ کی تھی؟ لیکن حیات ذرا سا سنبھلے۔ تم اب اس طرح کی باتوں کرو گے اور وضاحت نہیں دو گے تو ہم یہی سمجھیں گے نا؟ عیسیٰ نے بے اختیار ماتھا مسلا۔ دیکھیے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرا دماغ بھی اپنی جگہ پر ہے، 100% اپنی جگہ پر ہے، اور میں کسی خواب کے زیر بھی نہیں ہوں۔ میری نعمان صاحب سے کل واقعی بات ہوئی ہے۔ اتنے سالوں بعد ایسے اچانک کیسے؟ بس جو خدا کو منظور۔ یوں سمجھیے میری دعائیں قبول ہو گئی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان دونوں کو نعمان صاحب کے یہاں آنے کا نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کی طرف سے ہو۔ چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ رشتہ لے کر کب جانا ہے ان کے گھر؟ ویکینڈ پر چلے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ مناسب رہے گا، تیاری بھی تو کرنی ہے۔ شہوار اب سب بھلائے پرجوش سی ہوئی تھی۔ عیسیٰ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ کچھ اہتمام مت کیجیے گا موم، وہ سادہ سے لوگ ہیں اور یہ سب پسند نہیں کرتے۔ تم بس دور رہو اس سب سے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا کیا انتظام کرنا ہے۔ اس نے بس سر ہلا دیا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے آفس کا کام کرنا تھا۔ بہت خوش لگ رہا ہے عیسیٰ۔ حیات کے دل میں عرصے بعد عیسیٰ کو لے کر سکون سا پیدا ہوا تھا۔ اللہ اس سے خوش رکھے۔ ان کی زبان سے بیک وقت آمین نکلا تھا۔ منور صاحب دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تو عیسیٰ کسی فائل کو چیک کر رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے میز تک آئے۔ آپ نے فائلز منگوائی تھی سر؟ رکھ دیں۔ اسی طرح فائل دیکھتے مصروف سا جواب دیا۔ ذیشان حیدر صاحب سے میٹنگ فائنل ہو گئی ہے سر، وہ ویکینڈ سے پہلے بزی تھے، لیکن آپ کے کہنے پر انہوں نے میٹنگ شیڈیول کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ تیاری کر لیں میٹنگ کی۔ منور صاحب چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں سر۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ سوال ہے؟ کمپلیمنٹ۔ عرصے بعد آپ کو خوش دیکھا ہے۔ عیسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اور آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں خوش ہوں؟ آپ صبح سے بغیر کسی وجہ کے مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ 1-2 اسٹاف ممبرز کی لیو بھی اپروو کر دی بنا وجہ پوچھے۔ صبح مس افشا آپ کے لیے غلطی سے کافی کی جگہ چائے لے آئی اور آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ تب سے حیران ہیں۔ آپ خاصی فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس حوالے سے آج۔ پورا آفس جانتا تھا کہ وہ چائے کس قدر ناپسند کرتا تھا۔ عیسیٰ ہونٹوں پہ انگلیاں رکھے انہیں سنے گیا۔ وہ چہرے کی مسکراہٹ چھپا سکتا تھا، آنکھوں کی نہیں۔ وہ خوش تھا اور کوئی بھی یہ بات بتا سکتا تھا۔ میں خوش ہی ہوں منور صاحب، اتنا کہ اگر میں کسی ملک کا بادشاہ ہوتا تو آج ملک میں عام تعطیل کا اعلان کر دیتا۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتے سیدھا ہوا۔ آپ کے خوش ہونے کا سن کر اچھا لگا، بہت شکریہ۔ مسکرا کر سر کو خم دیا۔ وہ چلے گئے تو وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دل کی حالت بیان سے باہر تھی۔ بیک وقت خوشی، سکون، بے چینی، بے قراری، ہر جذبہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وقت کو آگے گھما دیتا۔ ویکینڈ میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ صبر عیسیٰ حیات، صبر۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے فائل دوبارہ کھول لی۔ ذہن کو ارد گرد سے ہٹا کر کام پر لگایا ہی تھا جب سامنے رکھا موبائل بجنے لگا۔ اس نے وہ اٹھایا۔ زین کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو عیسیٰ، اس کی آواز قدرے بھاری تھی۔ آگے بھی بول دو۔ ایک تو سب کو آفس ٹائم ہی کال کرنا یاد آتا تھا۔ وہ آفس میں ہوتا تو بال کھجانے تک فرصت نہیں ہوتی تھی۔ آج میرا رزلٹ تھا۔ اوہ، کل تک اسے یاد تھا لیکن پھر ذہن میں کل سے اتنا سب چل رہا تھا کہ وہ بھول گیا۔ دوسری طرف رزلٹ اب خاموش تھا۔ زین اب خاموش تھا۔ عیسیٰ کو پریشانی نے آن گھیرا۔ کیا رزلٹ آیا؟
اس نے جواب نہیں دیا۔ تم پاس ہو گئے۔ خاموش زین۔ تو کیا وہ اس بار بھی ناکام ہو گیا تھا؟ عیسیٰ کو یکدم شدید ترین دکھ نے آن گھیرا۔ دیکھو زین، اٹس اوکے، زندگی میں ایک CSS ہی تو نہیں بچا نا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی مزید کیا کہے، موٹیویشن دینے والے سارے الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ میں مارکلا کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ یکدم کھڑا ہوا۔ تم ایسا کچھ سوچنا بھی مت، آدھے راستے میں ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ شٹ اپ، تم کچھ ایسا ویسا نہیں کرو گے، سمجھے؟ وہ گھر آیا، فائل سمیٹی، پیچھے کوٹ تھا، اسے لینے کا وقت نہیں تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر تم وہاں آ گئے تو ٹھیک، ورنہ کچھ نہیں، سمجھے تم؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ لفٹ کا بٹن دبایا، وہ نیچے تھی اور خود آیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا تھا، وہ بالآخر خوش تھا۔ ابھی نہیں، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں عیسیٰ۔ زین نہیں، وہ چلایا۔ ارد گرد سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ 10 منٹ تک اگر تم نہ آئے تم کچھ نہیں کرو گے۔ وہ تیزی سے زینے پھلانگتے ہوئے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ کسی کو ٹکر لگی، کسی کے ہاتھ سے فائلز گری، کوئی لڑکھڑایا، لیکن اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر تم نہ آئے زین پلیز، تو میں سب کو ٹریٹ دے دوں گا اور تم مس کر دو گے۔ اس کے قدم رک گئے، ارد گرد چلتے لوگ، اس کی سانس بھی۔ زین، اس کی آواز بے یقین ہوئی۔ تمہیں کیا لگا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں؟ بھئی، اتنی محنت سے ایگزامز دیے، پاس ہوں، اور اب خودکشی کر لوں؟ وہ چمک کر بول رہا تھا۔ میں پاس ہو گیا۔ تم واقعی پاس ہو گئے؟ بالکل، دوسری مرتبہ ہی، وہ فخر سے بول رہا تھا۔ عیسیٰ کا دماغ کھول اٹھا، ساری ٹینشن غصے میں تبدیل ہوئی۔ تم گھٹیا انسان! وہ وہاں کھڑے اسے جو گالی آتی تھی، پھولی سانسوں کے درمیان اس نے زین کو وہ گالی دے دی۔ وہ خاموش ہوا تو زین کی آواز ابھری۔ ہو گیا، بہت شکریہ ان تعریفوں کا۔ اب ریسٹورنٹ آ جاؤ، سب دوست یہیں آ رہے ہیں۔ میں نہیں آ رہا، جہنم میں جاؤ تم میری طرف سے۔ موبائل کانوں سے ہٹا کر کال کاٹی اور ارد گرد دیکھا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی چنگھاڑ پر سب فوراً رفو چکر ہوئے۔ عیسیٰ نے ماتھے کو ہاتھ لگایا، وہاں پسینے کی بوندیں تھیں۔ اس کی پوری ہستی چند لمحوں کے لیے ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ تقریباً ڈنر کے وقت وہاں پر پہنچا تھا۔ ہوٹل میں گویا رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ زین نے اسے میسج کر کے لوکیشن سینڈ کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اوپر ہوں گے، سو وہ سیدھا اوپر ہی گیا تھا۔ ٹیرس پر سب سے پہلی نظر اس کی زین پر پڑی تھی۔ وہ عمار کے ساتھ کھڑا ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ عیسیٰ کو دیکھا تو گلاس رکھ کر اس کی طرف آیا اور زور سے اسے گلے لگا کر بھینچا۔ پیچھے ہٹ، اس نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اصولاً تمہیں مبارک دینی چاہیے مجھے۔ زین نے الگ ہو کر اسے گھورا۔ کال پر جو دی تھی کافی نہیں تھی، سب سے بیسٹ تھی، کسی ایک نے بھی ایسے مبارک نہیں دی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر ارد گرد دیکھا، وہاں سب جمع تھے جن کو زین جانتا تھا، اور ان سب نے اسے صوفیہ بھی نظر آئی، جس نے اسے دیکھ کر یوں نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عیسیٰ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کل اس کو اچھا خاصا ناراض کر دیا تھا اس نے۔ چینج تو کر لیتے؟ زین کی آواز پر اس نے اپنے لباس کو دیکھا۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنی ہوئی تھی، کوٹ اور ٹائی گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ میٹنگ سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ زین نے قدرے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ بہت خوش لگ رہے ہو۔ نہیں ہونا چاہیے، اس نے منہ کے زاویے درست کیے۔ کل سے بلا وجہ ہی چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ ہو سکتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ تمہارا CSS کلیئر کرنا کیا خوش ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تم مت ہی کہو کہ تم میرے CSS کلیئر کرنے پر خوش ہو رہے ہو۔ زین نے منہ بنایا۔ کم از کم یہ وجہ تو ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابروج کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن آخری بار ایسی چمک تمہارے چہرے پر تب دیکھی تھی جب تم نے ملتان میں بتایا تھا کہ قرۃ العین امام صاحب کی بیٹی ہیں، اور پچھلے 4 سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب قرۃ کے ذکر پر زین نے عیسیٰ کے چہرے پر تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ اس بار وجہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ وہ سر جھٹک کر ہنسا۔ بتا دو بھائی، کیا وجہ ہے؟ صبر کرو، کچھ دن تک بتاتا ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتا صبر۔ اب تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ زین مشکوک ہوا۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ انکل کا کیا ری ایکشن تھا؟ اب کے زین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بہت خوش تھے وہ۔ جب انہوں نے میرا رزلٹ سنا تو مجھے گلے لگایا۔ انہوں نے کہا انہیں مجھ پر فخر ہے۔ سر جھٹکتے اس کے چہرے پر صاف محسوس کی جانے والی خوشی تھی۔ عیسیٰ اسے چند لمحے مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھتے زور سے بھینچ کر گلے لگایا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زین۔ اس کی پشت تھپکی۔ زین الگ ہوا اور پھر آنکھوں کا نم گوشہ صاف کیا۔ ایموشنل کر دیا۔ زیادہ خوش مت ہو، بھولا نہیں ہوں میں کہ تم نے میری جان نکال لی تھی تقریباً۔ زین ہنس دیا۔ تمہیں لگا تھا میں واقعی خودکشی کر لوں گا؟ نہ کرتے تو میں خود تمہیں مارگلا سے دھکا دیتا۔ وہ کچھ اور کہتا، اس سے پہلے زین کو کسی نے آواز دی۔ وہ عیسیٰ کو انجوائے کرنے کا کہہ کر اس طرف چلا گیا۔ عیسیٰ صوفیہ کی طرف بڑھ گیا۔ کین وی ٹاک؟ صوفیہ کے ساتھ کھڑی لڑکیاں معنی خیزی سے اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ میں سن رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس دن جو کچھ فنکشن پر میں نے کہا اس کے لیے سوری۔ تو تمہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ تم نے کسی کا دل دکھایا؟ میں اس وقت ڈسٹرب تھا صوفیہ،
تو اگر تم ڈسٹرب ہو تو جو چاہو گے کہہ دو گے اور دوسروں کا دل دکھاؤ گے۔ عیسیٰ کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا جو وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو تم ناراض ہو جاؤ۔ واؤ، جب تمہیں احساس ہی نہیں ہے تو سوری کیوں بول رہے ہو؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا اور کم از کم میں تمہیں سوری بول رہا ہوں۔ اگر تمہیں قبول نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ، کیونکہ میں کسی کا ایٹیٹیوڈ برداشت نہیں کرتا۔ وہ درشتی سے کہتے مڑ گیا۔ اس کی بلا سے ناراض رہے وہ، اسے جیسے پرواہ تھی۔ وہ پھر صرف 15-20 منٹ وہاں رکا تھا۔ وہ اس وقت شدید تھک چکا تھا اور مزید اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ قرت نے پچھلے ایک ہفتے میں جو اطمینان ابا کے چہرے پر دیکھا تھا وہ آج پریشانی میں بدلا تھا۔ وہ صبح سے گھر پر تھے اور صرف نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ ان کوئی اور کے بارے میں جانتی تھی۔ اماں نے کل ہی بتایا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کون لوگ یہ نہیں بتایا تھا۔ اسے دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اس وقت بھی وہ رجسٹر اٹھائے بچیوں کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب اماں اسے بلانے آئی۔ باہر آؤ اور حلیہ درست کرو اپنا۔ خاصی مہذب خاتون ہے، کیا سوچیں گی؟ وہ قدرے سستی سے اٹھی۔ مہر نے اس کا سوٹ استری کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پہنا، منہ ہاتھ دھوئے، بال کیچر میں باندھے اور دوپٹہ سر پر رکھ کر باہر آئی۔ چھوٹا سا لاؤنج نما کمرہ تھا جس کے سرے پر کمرے تھے اور سامنے برآمدہ۔ آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ وہ برآمدے کی طرف بڑھی۔ سامنے کاٹن کا سیاہ سوٹ پہنے طرح دار سی خاتون بیٹھی تھی۔ دوپٹہ کاندھے پر تھا اور بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ مسکرا کر اماں کی بات سن رہی تھی۔ جب قرت پر نظر پڑی وہ چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، رنگت گندمی لیکن صاف تھی۔ چہرے پر نرم سا تاثر تھا، مناسب قد اور باوقار چال۔ قرۃ العین تو وہ تھی قرۃ العین جس کے لیے عیسیٰ حیات جوگ لینے تک کو تیار تھا، جس کے لیے وہ 4 سال سے ایک مقام پر رک گیا تھا، جس کے لیے اس نے ہر خوبصورت چہرہ ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے اس عام سی لڑکی میں ایسا کیا دیکھا تھا؟ دیکھا؟ عیسیٰ نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا سوائے اس کی آنکھوں کے۔ وہ قریب آئی تو شہوار نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ بھوری آنکھیں، ایسی آنکھیں تو اس کے ارد گرد ہزاروں تھی، یا ان آنکھوں میں کچھ اور تھا جو عیسیٰ حیات کا دل لے ڈوبا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا تو شہوار چونکی، بے اختیار کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگایا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ ساتھ رکھی کرسی پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بہت اشتیاق تھا مجھے قرت سے ملنے کا، بالآخر مل ہی لیا۔ بہت پیاری بچی ہے آپ کی۔ وہ بس سر اٹھائے اور نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ اسے کیسے جانتی تھی؟ اماں ان کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ بتاتی رہی۔ اپنا کاروبار تھا، ملک بھر میں پھیلا ہوا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، سب اسی کا تھا، سلجھا ہوا، با اخلاق، با ادب، ہینڈسم، انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا، لاکھوں میں ایک تھا، کروڑوں میں بھی ایک، اسلام آباد میں گھر بھی اپنا تھا۔ وہ بتاتی رہی۔ اماں متاثر ہوتی رہی۔ 3 دن پہلے ہی نعمان صاحب نے اس رشتے کا بتایا تھا۔ ان کے کوئی جاننے والے تھے، کون سے جاننے والے یہ نہیں بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ اماں کی آواز بھی متاثر لگ رہی تھی۔ عیسیٰ حیات۔ اور اس نام پر قرت نے بے اختیار نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ مہر کی نظر اس پر گئی، مسکراہٹ سمٹی۔ آپ نے کیا نام بتایا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ شہوار کی نظریں اس کے زرد پڑتے چہرے پر گئی۔ عیسیٰ حیات، وہ اس کا نام نہیں تھا، وہ شہوار کا چہرہ تھا جس نے قرۃ العین کو بتایا تھا کہ وہ کس عیسیٰ حیات کی بات کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد دھماکے پھٹے، آنکھیں جلنے لگی۔ 4 سال پہلے کا ہر احساس پھر سے جاگ گیا۔ سفید بکھرتے پھول، کانچ کے ٹکڑے، فرش پر پھیلتا خون، بیٹھک کا منظر، چنار کا درخت، بجھتے دیے اور وہ سفید خط۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر کیوں؟ میں آتی ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور اندر کی طرف بڑھی۔ اس نے پیچھے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھی۔ عیسیٰ حیات، وہ عیسیٰ حیات کی ماں تھی۔ وہ اس شخص کی ماں تھی جس نے اس سے پچھلے 4 سال میں صرف نفرت کا رشتہ رکھا تھا۔ وہ شخص جو کہہ کر گیا تھا کہ وہ ہر نشان مٹا کر جا رہا ہے۔ وہ نئے نشان بنانے کیوں آیا تھا؟ وہ اس کے شہر کو چھوڑ کر جانے والا اجنبی پھر کیوں واپس پلٹا تھا؟ اس کا سر درد کرنے لگا۔ وہ دوبارہ باہر نہیں گئی۔ مہر 1-2 بار اسے بلانے بھی آئی تھی لیکن اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ جانے وہ لوگ کب واپس گئے، کب مہر نے آ کر مٹھائی کمرے میں رکھی۔ وہ کمبل میں منہ دیے سوئی رہی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب باہر سے بہت سی آوازیں آنے لگی۔ ان سب میں واحد آواز جسے اس نے پہچانا تھا وہ تایا کی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، چپل ڈھونڈ کر پہنی اور برآمدے کی چوکھٹ تک آئی۔ باہر تایا، تائی، چچا اور پھپھو آئے تھے۔ مٹھائی، سوٹ اور پھل اٹھائے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ یہ سب واپس لے جائیں بھائی صاحب، اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمان صاحب برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھے تھے، باقی سب بھی وہیں تھے۔ کیوں بھائی نعمان، رشتہ طے کرنے آیا ہے؟ اتنا اہتمام تو ہر کوئی کرتا ہے۔ تائی کی نظریں اٹھ کر میز تک گئی۔ وہاں مٹھائی کے بڑے سے ٹوکرے رکھے تھے، پھلوں کو بھی ٹوکرے میں پیک کر کے اچھے سے رکھا تھا، سوٹ اور جانے کیا کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ان کی پڑوسن نے بتایا تھا کہ امام صاحب کے گھر سے بڑی سی گاڑی گئی ہے، تو وہ سب کو سامان سمیت یہاں لے کر آ گئی۔ یہ سب کس نے دیا ہے؟ نعمان صاحب نے رخ موڑ کر ان چیزوں کو دیکھا، پھر اپنے بڑے بھائی کو۔
कुरत के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, वही लाए हैं ये सब। लम्हा भर को सब खामोश हो गए। उसे सिर्फ अपने दिल की बढ़ती धड़कन सुनाई देने लगी। तुमने क्या जवाब दिया? इस बार खामोशी का वक्फा ज़्यादा तवील था। उसकी हथेलियाँ पसीने में भीग गई। इस जवाब के मुंतज़िर सिर्फ सामने बैठे लोग नहीं, वो भी थी। मैंने हाँ कर दी। जवाब था या सूर? चारपाई पे बैठे सब लोग उठ खड़े हो गए। हाँ कर दी। वो मेरे जवाब की मंगेतर है। सबसे पहले होश ताई को आया, सबसे पहले हवास कुरत के सुन हुए। हाँ कर दी। कौन सी मंगनी भाभी? कुरत और जवाद की कोई मंगनी नहीं हुई थी। वो बचपन से एक दूसरे के नाम पर बैठे हैं। फिर जवाद ने शादी क्यों की थी? ताई गड़बड़ाई। तुमने ही तब मना किया था, अब भी मैं ही मना कर रहा हूँ। कुरत के लिए मैंने ईसा को हाँ कर दी है। इस जुमे को उनका निकाह और रुखसती है। आप लोग आएंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं आएंगे तो दुख नहीं होगा। ये धमाका पहले धमाके से बड़ा था। उसने लड़खड़ाकर दरवाज़ा थामा। कौन ईसा? हाँ, कौन लेकर जाएगा तुम्हारी बेटी को? पूरे इलाके में बदनाम है वो। ताया को ये तक भूल गया था कि वो खुद बेटियों के बाप है। वही ईसा भाई जिसके साथ आपके बेटे ने उसे बदनाम किया था। मैंने कुरत का रिश्ता ईसा हयात के साथ तय कर दिया है। कोई क़यामत सी थी जो उन सब नफूस पर टूटी थी। वो लड़का जाहिद चचा की शक्ल एकदम हॉन्क सी हुई। इस जुमे को निकाह है और जैसा कि मैं पहले भी कहा कि आप सब आएंगे तो मुझे खुशी होगी। ऐसे कैसे भाई? घर के बच्चे पर उस पराए लड़के को फौकियत दे रहे हैं आप? क्यों शाजिया, तुमने खुद ही तो मशवरा दिया था कि उसी लड़के से ब्याह दूं जिसके साथ बातें बनी थी। ब्याह रहा हूँ उसी के साथ। अब शाजिया गड़बड़ाई। उन्होंने तो यूं ही बोल दिया था। तुम गलती कर रहे हो नुमान, ख़ानदान से कट जाओगे। अरे हम तो एहसान कर रहे थे कि घर की बच्ची घर में रह जाएगी, बाहर करते तो कट जाते सबसे। तुमने तो हर ताल्लुक़ खुद ही काट दिया। मुझे नहीं चाहिए कोई एहसान भाई साहब। आप सब तब कहाँ थे जब मैं आपकी ही दी गई बदनामी का बोझ अकेले उठा रहा था? आप सब तब कहाँ थे जब मेरी बच्ची मौत के मुंह में थी और कोई एक भी मेरी मदद को ना आया? आप सब तब कहाँ थे जब मैं 4 सालों में अकेला हो गया था? आपको अब याद आया जब आपके बेटे की दूसरी शादी करनी थी? मैं मर भी जाता तब भी उस शख्स के साथ अपनी बेटी ना ब्याहता जिसने भरे बाजार में उस पर हाथ उठाया था। उसके चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़ मेरे दिल पर पड़ा था। उस थप्पड़ ने हमारे रिश्ते भी निगल लिए। उनकी आवाज़ गुस्से से कांपी। बाकी सब खामोश थे। जा सकते हैं आप सब यहाँ से। शादी में आना हो तो आ जाइएगा, वरना ताल्लुक़ तो आप सब पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। चलो सादिया। उन्होंने सब पर आखिरी नज़र डाली और अंदर बढ़ गए। सादिया उनके पीछे ही चलेगी। उनके जाने के बाद ताई ने एक नज़र अपने छोटे छोटे डब्बों के सामने उन बड़े पैक शुदा तोहफ़ों को देखा और नफ़रत भरी एक निगाह डालकर वहाँ से चली गई। ताया उनके पीछे ही गए थे। पुप्पो ने एक रंजीदा नज़र बंद दरवाजे पर डाली और जाहिद चचा का हाथ थामकर मखमूम सी वहाँ से रवाना हो गई। वो अगले दिन देर से उठी। मदरसे जाने का दिल नहीं था, सो नमाज़ पढ़कर दोबारा से कम्बल में मुंह दिए सो गई। महर यूनिवर्सिटी और अबू बकर कॉलेज चला गया। अम्मा उसे एक बार नाश्ते के लिए बुलाने आई, लेकिन वो लेटी रही। जहन मुंजमद सा था। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब हल्की सी दस्तक सुनाई दी, फिर हल्के कदमों की चाप। वो उस दस्तक को पहचानती थी, वो इस चाप को भी पहचानती थी। नुमान साहब अंदर आए, बेड पर कुरत के साथ थोड़ी सी जगह बनाई और फिर वहीं बैठे। कुरत, वो खामोश लेटी रही। जवाब भी नहीं दोगी? खामोशी। नाराज़ हो? अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुलैन। दूसरी तरफ अब भी खामोशी थी। फिर उसकी आवाज़ उभरी, वालेकुम अस्सलाम। नुमान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। वो फ़र्ज से वाकिफ़ थी, वाजिब से अनजान ना थी। अब बात भी सुन लो मेरी। उसने धीरे से कंबल हटाया, उठकर बैठी। दुपट्टा भी नमाज स्टाइल में पहना हुआ था। चेहरा जर्द सा था। नाराज़ हो? आपसे हो सकती हूँ नाराज़। नाश्ता क्यों नहीं किया? दिल नहीं था। वो चल हमें उसे देखते रहे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कुर्रतुलैन, हर इंसान से ज़्यादा। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे लिए ईसा का इंतखाब करके गलत किया है। आपने गलत नहीं किया, लेकिन आपका इंतखाब गलत है। तुम उसे पसंद नहीं करती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। मैं खुदा से दुआ करूँगा वो इस नफ़रत को ख़त्म कर दे। चंद बरस कबल लकड़ी की बनी टेबल के पार बैठे शख्स ने उससे कहा था कि वो दुआ करे, खुदा उसका दिल उसके लिए खोल दे। अरसा हुआ कुर्रतुलैन दुआओं से डर गई थी। ये दुआ मत कीजिएगा अब्बा, नफ़रत ख़त्म हो जाती तो पीछे मोहब्बत बचती। अरसा हुआ कुर्रतुलैन मोहब्बत से भी डर गई थी। तुम मेरी दुआओं के बीच मत आओ। वो अपनी हथेली पर नज़र जमा कर बैठ गई। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, वो मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार है। जो शख्स तुम्हारी बर्बादी का ज़िम्मेदार है, मैं उससे तुम्हारी शादी कर भी नहीं रहा। उन्होंने रुख फेर कर सामने रखे सफ़ेद गुलदान को देखा। मैं उस शख्स से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ जिसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला आखिरी मर्द होगा। पहला मर्द भी वही था, वो नामहरम था तब। आप चाहते हैं वो महरम बनकर रुलाए? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? नुमान साहब ने वापस उसे देखा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डर गया हूँ कुर्रत। मेरे सामने 2 लोग थे, जवाद और ईसा। मैंने उस शख्स का इंतखाब किया जो तुम्हारे लिए बेहतर लगा। मुझे अब
गिद्ध लगने लगे हैं। सच कहूँ तो जवाद से डर लगने लगा है। ईसा ना होता तो मैं कमज़ोर पड़कर जवाद को चुन लेता। मैं अब खुद से भी डर गया हूँ कुरत। अब्बा, उसे सदमा लगा। मैंने खुदा पर भरोसा करके उसे तुम्हारे लिए चुना है। तुम भी उसी खुदा पर भरोसा करके उसे चुन लो। वो खुदा का प्यारा है। ना होता तो वो उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ना लाता। मैं उसके लिए अपना दिल तब्दील नहीं कर पाऊंगी। दिलों को तब्दील तो खुदा करता है, ये काम वहीं करेगा। वो उठ खड़े हुए। तुम चाहो तो मना कर दो, चाहो तो हाँ कर दो, जो करोगी मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूँगा। लेकिन एक बार सोच लो बेटा, मेरा दिल अरसे बाद जाकर मुतमईन हुआ है। वो चले गए। कुरत वहीं बैठी रह गई। उसका बाप अरसा उसकी वजह से परेशान रहा था, उसकी वजह से ख़ानदान से कट गया था। अपने बाप की अजियत के ज़िम्मेदार वो थे और अब वो कह रहे थे कि वो मुतमईन थे। तो यानी तय हुआ, कुर्रतुलैन के लिए ईसा हयात को चुना गया था। और बेटियां तो मान जाया करती हैं, इज़्ज़त के डर से, मोहब्बत के भरम से, बाप के अल्फाज से, माँ की नज़रों से बेटियां तो मान जाया करती हैं। तो कुर्रतुलैन भी मान गई थी। कैसी हैं वो उनके सामने बैठा इश्तियाक से पूछ रहा था। मुझे तो अच्छी लगी। ओहो, आपको कैसी लगी ये नहीं पूछ रहा, वो कैसी थी ये पूछ रहा हूँ। ठीक थी भाई। शबार ने गौर से उसे देखा। अरसे बाद उसके चेहरे पर सुकून था। तुम जानना चाहोगे वो कैसी दिखती है? नहीं, मैं उन्हें आपकी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। उसकी आंखें प्यारी हैं। वो हल्का सा हंसा। उनमें मेरा अक्स था। वो तुम्हारा नाम सुनते ही चली गई थी। उनकी ज़बान से फिसला। ईसा की मुस्कुराहट गायब हुई। उनका चेहरा सफ़ेद हुआ होगा, जर्द, यानी नफ़रत अभी बाकी है। लबों पे सोगवार से मुस्कुराहट उभरी। शहवार कुछ कहना चाहती थी लेकिन हयात कमरे से बाहर आ रहे थे। वो किसी से कॉल पर अलविदाई कलमात कह रहे थे। ईसा और शहवार उन्हें देखे गए। नुमान साहब की कॉल थी। ईसा ने बेख्तियार अब्रू उचकाए। तुम्हारे प्रपोज़ल का जवाब देने के लिए कॉल की थी। वो सोफ़े पर बैठ गए। ओके, फिर? बज़ाहिर वो पुरसुकून लग रहा था लेकिन अंदर की बेचैनी। अगर कुर्रतुलैन ने मना कर दिया। 15 मिनट बात हुई। मेरी उनसे अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अखबार सामने फैला लिया। शहवार की नज़र ईसा पर गई। उसके चेहरे को देखकर वो बामुश्किल अपनी हंसी जब्त कर सकी। डैड। जी बेटा। क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या कहा? शहवार, ये कल वाला अखबार है ना? ये सुबह का अखबार है डैड, और आप इसे पढ़ चुके हैं। ओह, मुझे भूल गया था। यकीनन। सर को खम दिया। यानी अब उसका सब्र आजमाया जाएगा। बहुत अच्छे। आज डिनर में क्या है? ये लंच टाइम है डैड। मैं लंच टाइम डिनर का पूछ रहा हूँ। तुम्हें कोई मसला है? मुझे जो मसला है वो आपको अच्छी तरह मालूम है। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने अखबार से नज़र हटाकर उसे देखा। तुम क्या पूछ रहे थे? नुमान साहब ने क्या जवाब दिया है डैड? जब से उन्हें देखा। वहीं ढूंढ रहा हूँ। अखबार में ये खबर कहीं नहीं शाया हुई कि ईसा हयात अनकरीब कुर्रतुलैन से निकाह करने वाला है। वो संजीदगी से अखबार पर नज़र दौड़ाते कह रहे थे। लम्हे भर को ईसा उन्हें देखता रह गया। फिर जब उनकी बात समझ आई तो बेख्तियार पीछे को टेक लगाई। सीरियसली डैड? शबार जब छोड़े कहका लगा कर हंसती। ईसा ने रुख मोड़कर खफा अंदाज से उन्हें देखा। आप दोनों पहले से जानते थे? नहीं भाई, अभी कॉल आई है उनकी। उन्होंने अखबार रख दिया। वो लोग इस जुमे रुखसती का कह रहे हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे है। इतनी रस्में होंगी, सब कैसे करेंगे ईसा? वो झुंझलाई। सब करने की ज़रूरत ही क्या है? जो ज़रूरी है वो करें। तुम इकलौते बेटे हो मेरे। सारे अरमान निकालूंगी मैं, और इतने कम दिन ना काफ़ी हैं अरमान निकालने के लिए। जब बहू आ जाए तब निकाल लीजिएगा। फ़िलहाल जुमे को निकाह एंड दैट्स फाइनल। वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें बहुत जल्दी है। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाई। इस जल्दी की भी एक वजह है मॉम, मैं चलता हूँ। हाथ हिलाते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गया। उसे कहीं जाना था। बाहर जाते हुए वो खुशी, वो मुस्कुराहट जो उसने छुपा रखी थी चेहरे पर निकल पड़ी। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए वो लॉन में रुका। सर उठाकर आसमान को देखा। मैं आपका शुक्र कैसे अदा करूँगा अल्लाह। उसका दिल यूँ था जैसे वो हर धड़कन के साथ कलमा तशक्कुर अदा कर रहा हो। आंखें यूँ थी कि हर चमक नेमतों पर राज़ी हो। नज़रें नीची करते वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे जैन से मिलना था। अगर उसे अंदाज़ा होता कि वहाँ सोफ़िया भी होगी तो वो कभी ना आता। लेकिन अब उन दोनों की नज़र उस पर पड़ चुकी थी, सो वो वापस पलटना बदतहज़ीबी थी। एक गहरी सांस लेते वो उनकी तरफ बढ़ा। किस लिए बुलाया था? जैन से मिलकर सोफ़िया को हेलो हाय करके वो डायरेक्ट मुद्दे पर आया। तुम दोनों की नाराज़गी दूर करने के लिए। ईसा की नज़र बेख्तियार सोफ़िया पर गई। वो निक से तैयार आज पुरसुकून लग रही थी। हम नाराज़ नहीं हैं। सोफ़िया ने शाने अचकाए। हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है जो नाराज़ होने की वजह बने। वो साफ को था और मुंह फट भी। सोफ़िया को अंदाज़ा था लेकिन इस हद तक ये वो नहीं जानती थी। ताल्लुक़ बनते देर ही कब लगती है? जैन की बातचीत खुली। एग्जैक्टली। उसने स्टार्टर अपने आगे किया और बारी बारी दोनों को देखा। मुझे तुम लोगों को इसी हवाले से कुछ बताना था। वो दोनों हमतन गोश हुए। ईसा ने सलाद का टुकड़ा मुंह में रखा और जैन को देखा। मैं इस फ्राइडे शादी कर रहा हूँ। जैन ने अब्रू अचकार। सोफ़िया का चेहरा सफ़ेद हुआ। मजाक?
100% سیریس. وہ سیریس ہی لگ رہا تھا. زین نے محتاط نظروں سے صوفیہ کو دیکھا. وہ ساکت تھی. آل رائٹ. یہ اچانک کیسے؟ لیکن میرے لیے اچانک نہیں ہے. وہ جتنا صوفیہ کو نظر انداز کر سکتا تھا کر رہا تھا. لڑکی کا کیا نام ہے؟ اور یہ وہ سوال تھا جس پر عیسیٰ کو صرف زین کے تاثرات دیکھنے تھے. سو وہ قدر محظوظ انداز میں پیچھے کو ہوا اور اسے دیکھا. قرۃ العین. کون قرۃ؟ وہ رکا, ٹھٹکا, پھر آنکھوں میں شوق ابھرا, پھر حیرت, پھر صدمہ, اور پھر اس کا منہ کھلا. قرۃ؟ تمہاری قرۃ؟ ہاں, عنقریب میری قرۃ. نظریں صوفیہ تک گئی. اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا. عیسیٰ کو اپنی طرف دیکھتی پا کر وہ جھٹکے سے اٹھی. میز کے کنارے پر پڑا گلاس نیچے گرا. میں چلتی ہوں. اور بنا کچھ پوچھے ٹھک ٹھک کرتی چلی گئی. یہ سچ تھا؟ زین ابھی تک شاکڈ تھا. جھوٹ لگ رہا ہے. اس نے بازو سینے پر باندھے اور اسے گھورا. نہیں, کیسے, کیوں, کب؟ اور اسے اس کیسے, کیوں اور کب کا جواب اگلے 15 منٹ میں ملا تو وہ کچھ سنبھلا. سو ہیپی فار یو. وہ واقعی خوش تھا. عیسیٰ مسکرایا. جانتا ہوں. سو تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ بالکل. یقین نہیں آ رہا. مت کرو. یعنی واقعی شادی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ بیزار ہوا. ویٹر کو بلا کر کچھ آرڈر کیا اور زین کو دیکھا. وہ یوں صدمے میں تھا جیسے قیامت آنے لگی ہو. اب اگلے 2 دن تک اسے واقعی یقین نہ آتا. وہ جانتا تھا عیسیٰ اینڈ قرۃ نکاح اسپیشل. انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا. ایسے کیسے وہ کسی اور سے اس کی شادی کر سکتے ہیں؟ جواد بفرے شیر کی مانند یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا. چہرہ غصے اور غضب سے سرخ پڑ چکا تھا. بیٹی ہے اس کی, جہاں مرضی چاہے کرے. وہ میری منگیتر ہے اماں. وہ دبا دبا چیخا. منگیتر تھی وہ بھی بس تمہارے خیالوں کی حد تک. انہوں نے کبھی یہ رشتہ طے نہیں کیا تھا. تائی نے پاؤں دباتے ہاتھ جھلائے. وہ جب سے وہاں سے واپس آئی تھی جلتے توے پر بیٹھی تھی. ذہن سے وہ بڑے بڑے ڈبے نہیں نکل رہے تھے. میں دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں وہ اس عیسیٰ سے قرۃ کی شادی. اگر تم نے کچھ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے. فرزانہ کے پاؤں دباتے ہاتھ اور جواد کی چلتی زبان دونوں رک گئے. دروازے میں کریم صاحب ٹھہرے تھے, چہرے پر سختی لیے جواد کو گھورتے ہوئے. بہت محبت جاگ رہی ہے بھتیجی کی آپ کے اندر ابا. اور بیٹے کا کیا؟ کون سی بھتیجی, کون سا بھائی؟ ہر تعلق ختم ہو گیا نعمان سے. لمحے بھر کو جواد خاموش ہو گیا. ابا کی آواز 2 ٹوک تھی. اسی وقت چچا کو مجبور کر لیتے تو میرا نکاح ہو رہا ہوتا قرۃ سے. نہ تعلق ٹوٹتا نہ غم ہوتا. نہیں ہو رہا نا نکاح. بات ختم. آئندہ قرۃ کا ذکر بھی مت کرنا اپنی زبان سے. اس گھر سے وہاں کوئی شادی میں نہیں جائے گا. ہر تعلق ختم سمجھو تم لوگ. آخر پر لمحہ بھر کو ان کی آواز کانپی, ٹوٹی. پھر وہ اسی سخت چہرے سے آگے بڑھ گئے. جواد کی نظر چارپائی پر بیٹھی ماں پر پڑی. ان کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ بھائی نے مان توڑا ہے اور کیا. اور ٹھیک ہی کہہ رہے تمہارے ابا. قصہ ختم سمجھو قرۃ العین کا. بہت لڑکیاں ہیں علاقے میں اور بھی. وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی. جواد کی نظر دروازے پر گئی. اتنی آسانی سے نہیں اماں. پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا جواد منحوس. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. اور فائنلی تھینک گاڈ کہ انکل جو صاحب تھے نعمان صاحب وہ گھر میں آ گئے تھے, تو مجھے تھوڑا ریلیکسیشن ملی کہ چلو. اور پھر جب دوسری دفعہ مبین نے کہا تھا کہ میں نے وہ مبین کو جب کہتا ہے عیسیٰ کہ مجھے کسی سے نہیں ملنا, تو تب بھی مجھے ہوا کہ بھائی اسٹوپڈ, اس سچویشن میں تم ایسا کیسے کر سکتے ہو. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ قسمت آپ پر مہربان ہوتی ہے اور آپ خود ہی اس کو وہ کر دیتے ہو. لیکن اب ہمیں بھی تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ کب قسمت مہربان ہو رہی ہے. اس کو بھی بیچارے کو نہیں پتہ تھا کہ, لیکن خیر لکیلی پھر وہ جا کر مبین کو جیسے پیسے دیتا ہے. دیٹ واز کیوٹ. اور پھر یار یہ زین بڑا ہی بدتمیز ہے. زین نے کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑنی ہوتی ہے, جیسے کہ وہ کہتا ہے میرا رزلٹ آ رہا ہے میں مارکلا پر جا رہا ہوں اور تم 10 منٹ میں نہ آئیے. وہ بیچارے کو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب سچ میں کیا وہ فیل ہو گیا یہ وہ. تو وہ جس طرح سے جاتا ہے اور پھر وہ ایک دم سے کہتا ہے, مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ زین مذاق ہی کر رہا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اور بس آئی ایم ہیپی فار عیسیٰ, کیونکہ قرۃ العین تو بالکل بھی خوش نہیں ہے اس کو. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی اور تھوڑا اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. بٹ یار غلطی عیسیٰ کی بھی نہیں تھی, غلطی تمہاری بھی نہیں تھی, تو کیوں اتنا رولا ڈالنا ہے. بٹ یو نو ناول ہے تو اس میں تھوڑا بہت تو تڑکا لگے گا ہیروئن کا, تھوڑا ایٹیٹیوڈ تو وہ دکھائے گی تھوڑا, سمجھ رہے ہو. اور باقی یہ جو جواد ہے پتہ نہیں اب اس نے کیا پسوڑی ڈالنی ہے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. یقیناً آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا. تو ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.